ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المدین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرک خیر آور یا شبیر یا شبر، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور بڑے بڑے جو ہیں انسان دنیا کے اندر آئے، مگر کسی کے بچپنے پہ جو ہے کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ بچپنا کسی کا بیان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بچپنے کے اندر جو ہے مستی بھی ہوتی ہیں، بچپنے کے اندر شرارتیں بھی ہوتی ہیں، بچپنے کے اندر گالی گلوچ بھی ہوتی ہیں، بچپنے کے اندر کسی کو ستانا بھی ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ اکبر ہر چیز بچپنے کے اندر ہوتی ہیں۔ بڑے سے بڑا مفتی کرام کیوں نہ ہو، اس کا بھی جو ہے بچپنا بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ ہم جو ہے کسی کا بچپنا بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، مگر ایک ذات ایسی دنیا کے اندر گزری ہے کہ جس کا جو ہے ہم بچپنا بھی بیان کر سکتے ہیں اور بے جھجک کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر ان کی سیرت پر اور بچپنے پر کہیں کتابیں موجود نظر آتی ہیں، اور جو ہے کتابوں کے اندر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپنا اللہ اکبر لکھا ہوا نظر آتا ہے اور ہمیں ملتا ہے، مگر جو ہے ہم مطالعے کی طرف چلتے نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے پر بہت کتابیں جو ہیں اللہ اکبر چھپی ہوئی جو ہے نظر آ رہی ہیں اور جو ہے پڑھی ہوئی ہیں، مگر جو ہے ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا بچپن اتنا بے مثال ہے کہ کسی کی جوانی بھی اتنی بے مثال نہیں ہو سکتی جتنا میرے نبی کا بچپن بے مثال ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادائیں جب بچپن کی پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ اکبر، جب بندہ جوانی تک پہنچتا ہے اور جو عادات جوانی کے اندر ہوتے ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچپنے کے اندر جو ہیں اللہ اکبر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر جو ہے جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ کے حبیب جب دنیا میں تشریف لائے، میں نے جو ہے اس وقت کے سارے عجائبات آپ کے سامنے پڑھ دیے تھے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کے بعد جو دودھ پینے کا زمانہ جسے کہتے ہیں
اللہ اکبر وہ بیان کرنا ہے، اور مختصر بیان کروں گا۔ پھر حضور علیہ السلام کا وہ خطبہ جو حضور علیہ السلام شعبان کے لاسٹ یعنی کہ رمضان سے ایک دن پہلے جو صحابہ کو آپ نے جو ہے صحابہ کے سامنے خطبہ پڑھا تھا، انشاءاللہ وہ خطبہ پڑھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ نے جو ہے بہت اختلاف ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ کا جو ہے دودھ پیا۔ اللہ اکبر، یہ روایت ملتی ہیں، اور دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے حضرت اللہ اکبر جو ہے حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے ابو لہب کی جو کنیز ہے یعنی کہ سویبہ جسے بتایا جاتا ہے اس کا جو ہے آپ نے دودھ پیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی جو ہے حدیث میں ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی والدہ کا یعنی کہ جو ہے کم و بیش آپ نے ان دو ہستیوں کا سب سے پہلے اللہ اکبر دودھ نوش فرمایا، اور پھر جو ہے یہ مقدر کی معراج جو ہے حلیمہ سعدیہ کی ہوئی، اور پھر حضور علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دودھ نوش فرمایا۔ اللہ اکبر، اب حضور علیہ السلام جب تشریف لائے چند دن تو جو ہے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کا اور پھر ابو لہب کی کنیز یعنی سویبہ کا جو ہے دودھ پیا۔ اس کے بعد اب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، یہاں سے میں ان کی جو ہے روایت پڑھوں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم جو ہیں مکہ مکرمہ کے اندر اللہ اکبر دودھ پلانے کے لیے بچے تلاش کرنے کے لیے میرے ساتھ کم و بیش 10 عورتیں تھیں یا چند عورتیں تھیں، ہم جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر اس لیے آئے کہ کوئی بچہ مل جائے اور ہم جو ہے اس کو دودھ پلائیں۔ اللہ اکبر، دودھ پلانے کی غرض سے ہم جو ہے بچہ تلاش کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر آئے، تو جو ہے سب عورتوں نے، کیونکہ میری جو اونٹنی تھی وہ جو ہے اللہ اکبر سست تھی، اور کئی دن سے اس وقت قحط سالی تھی، اب قحط سالی تھی تو کئی دن سے جو ہے اللہ اکبر کھانا اور پینا ہم نے بھی نہیں کھایا تھا، اور اونٹنی بھی جو ہے لاغر ہو چکی تھی، اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ اکبر اس کو جو ہے طاقت اس میں نہیں تھی، تو اس وجہ سے اللہ اکبر وہ دھیرے دھیرے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے بالکل سست رفتار کے اندر میری اونٹنی چل رہی تھی، اس وجہ سے اللہ اکبر میں جو ہے سب سے پیچھے رہ گئی۔ تو اب جو ہے عورتوں نے اچھے ساتھ میں لے کے جاؤ۔ میں نے جو ہے کہا کہ میں اپنے شوہر سے اللہ اکبر مشورہ کر لیتی ہوں اور پھر جو ہے میں ان کو لے جاؤں گی۔ اللہ اکبر، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے جو ہے حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، یعنی کہ حارث سے مشورہ کیا، اور پھر اللہ اکبر اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے لے لو، یتیم ہی صحیح۔ اللہ اکبر، اس وقت جو ہے عورتیں دودھ پلاتی تھی اور ان کو بڑے انعام دیے جاتے تھے، بڑے اکرام دیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب جو ہے لینے سے حضرت حلیمہ سعدیہ راضی ہو گئی، اور پھر جو ہے حلیمہ سعدیہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی طرف بڑھی، اور حضرت عبد المطلب جو ہے حلیمہ سعدیہ کو حضرت سیدہ آمینہ کے گھر پر تشریف لے کر آئے، جو ہے جب لے کر آئے اب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام انہی کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں اور سفید کپڑا ہے اور بہت نورانیت ہے حضور علیہ السلام کے اندر، بہت خوبصورت حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، بڑے خوبصورت حسین تھے، اور جو ہے حضور علیہ السلام سوئے تھے، تو میں نے جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر جب ہاتھ رکھا تو اللہ کے حبیب نے آنکھ کھولی، جب آنکھ کھولی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے نور نکلا اور آسمانوں کی طرف گیا اور آسمانوں کے اندر جو ہے چلا گیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی ابھی چند دن کی زندگی ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے نور نکل کر آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ پھر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اب حضور علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، جب اپنے ہاتھ میں لیا اللہ کے حبیب کو بڑے خوبصورت تھے، اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جہاں سے چاند خیرات پاتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کا دربار ہے، جہاں سے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، جہاں سے سورج بھی اللہ اکبر گدا بنا ہوا ہے، وہ ہم سب کے آقا کا در ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے یوسف علیہ السلام کو اگر ایک حصہ مل جائے تو مصر کی وہ جو ہے عورتیں نے اپنے انگلیوں کو کاٹا ہے، تو پھر جو ہے جو صاحب حسن ہو، اللہ اکبر، جو حسن اللہ اکبر جس کے حسن سے پوری دنیا کو سنوارا گیا ہو، وہ کتنے خوبصورت ہوگے۔ اور پھر جو ہے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اپنے جو ہے دائیں پستان یعنی اپنے سیدھے پستان سے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانا شروع کیا، اور پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جب دوسری طرف گھمایا اللہ کے حبیب نے گویا اشارہ کیا کہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے رضائی بھائی یعنی عبداللہ کے لیے ہے، ان کو دودھ پلا دو، اس لیے کہ میں نے تو پی لیا ہے، انہوں نے جو ہے کئی دن سے دودھ نہیں پیا، تو گویا کہ اشارہ کیا کہ ان کو بھی جو ہے تھوڑا سا دودھ پلا لیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو ہے وہ اس طرف چھوڑ دیا، اور پھر اللہ اکبر جو ہے یہاں پر لکھا ہے، صوفیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو ہے ابھی بچپن ہی کے اندر یہ شعور عطا فرما دیا کہ آپ نے عدل فرمایا کہ ایک پستان آپ کے لیے ہے اور دوسرا آپ نے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے بیٹے نے کئی دن سے جو ہے دودھ نہیں پیا تھا، تو میں نے جب اس کو پلایا تو اب وہ بھی جو ہے آرام کی نیند سو گیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان۔ پھر جو ہے سیدہ آمینہ نے مجھے پوچھا اللہ اکبر کہ تم کون سے قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا کہ میں جو ہے بنو سعد سے ہوں اور میرا نام حلیمہ ہے۔ کہا تم ہی ہو جس کے بارے میں مجھے جو ہے غیب سے آواز آئی تھی کہ اس کو جو ہے بنو سعد قبیلے کی حلیمہ خاتون جو ہوگی انہی کے حوالے کرنا، انہی سے یہ دودھ پیے گی۔ اللہ اکبر، گویا کہ پتہ چلا کہ جن کی دودھ پلانے کے لیے بھی اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، وہ ہم سب کے آقا کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حلیمہ سعدیہ کو سیدہ آمینہ نے حضور علیہ السلام کو سونپا، اور سیدہ حلیمہ کہتی ہیں اب میں جو ہے ان کو گھر سے لے کر نکلی۔ جب نکلی تو ہم کعبہ معظمہ سے جب نکلے حضور علیہ السلام کو سواری پہ سوار کیا۔ اللہ اکبر، تو اب ہوا ایسا کہ میں نے دیکھا کہ جو ہے میری اٹھنی نے دو سجدے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ اللہ اکبر کعبے کی طرف سجدہ کیا، اور پھر آسمان کی طرف جو ہے اللہ اکبر اپنی نگاہیں کی، اور گویا کہ زبان حال سے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے اس لیے کہ تو نے میری سواری پر، میری پشت پر اللہ اکبر تیرا محبوب جلوہ گر فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام اگر کسی سواری پر چلے جاتے ہیں تو سواری کو بھی شعور آ جاتا ہے کہ اللہ کا محبوب مجھ پر جلوہ گر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ داستان ہے حضور علیہ السلام کی۔ آگے انشاءاللہ یہ جو ہے ہر جمعہ کو چلتی رہے گی۔ آج مجھے جو ہے وہ خطبہ بھی پڑھنا ہے جو حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن پڑھا تھا، رمضان کے ایک دن پہلے۔ انشاءاللہ وہ خطبہ بہت ہی جو ہے ان میں آپ سنیں گے پورے رمضان کے حوالے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں، تو وہ خطبہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آگے کا بچپن انشاءاللہ ہم جو ہے سنتے رہیں گے، اس لیے کہ جب تک ربیع الاول نہیں آتا تب تک حضور علیہ السلام کے ہمیں شان جو ہے سماعت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جو یہ خطبہ ہے وہ حضور علیہ السلام آخری دن جو ہے پڑھتے تھے شعبان کے، اور پھر رمضان شروع ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس جو ہے عظمت والا برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کی عظمت آج ہمارے درمیان اتنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آج سے 10 سال پہلے بھی عظمت تھی،
ایسی عظمت بھی آج ہم نے اس کی باقی نہیں رکھی ہے۔ یقین مانے یہ بڑی برکت والا مہینہ ہمارے درمیان آیا ہے، جو اللہ کا مہمان بن کر تشریف لایا ہے، اور ہماری مغفرت کے لیے یہ جو ہے مہینہ ہمارے درمیان ہے، اس کو غنیمت جانے، آج ہی سے لگ جائیں، عبادتوں کے اندر لگ جائیں، اللہ کو راضی کر لے، اس لیے کہ جنہوں نے رمضان پایا اور وہ مغفرت نہ کروا سکا تو پھر جو ہے وہ کبھی مغفرت نہیں کروا سکتا۔ یہ رمضان کی اہمیت کو جانے، اس کی عظمت کو جانے، اس کی عزت کر لے، روزوں کی پابندی کرے، نمازیں پڑھے، تراویح پڑھے، اللہ اکبر، جو عبادت ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، صدقات کرے، خیرات کرے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ عظمت والا مہینہ، اور پھر اس کو عظمت والا جان کر اگر تم نے دن گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کو جان کر اگر تم نے احترام کیا تو اس احترام کے برکت سے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اس پر جو ہے ایک واقعہ اللہ اکبر بیان کرتا ہوں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص، محمد نامی شخص تھا، اس کا نام محمد تھا۔ وہ شخص جو ہے پورے سال جو ہے اللہ اکبر گناہوں کے اندر پورا سال گزارتا تھا، ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، مگر جب رمضان آتا تو پھر جو ہے وہ اللہ اکبر غسل کر کے پاک صاف ہو کر مسجد کے اندر آ جاتا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا، نفل پڑھتا، روزے رکھتا، اور جو ہے اللہ اکبر جتنی عبادت ہو سکتی تھی وہ ساری عبادت کرتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم جو ہے اور پھر جو ہے پورے سال کی قضا نمازیں بھی کرتا، حالانکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، مگر رمضان کے احترام پر اللہ کی شان دیکھے، وہ بخشنے پر آئے تو کسی بھی عمل پر بخش سکتا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ شخص جو ہے بہت عبادت کرتا، ہر قضا نماز کر لیتا، اور پھر جو ہے پورے مہینے عبادت کرتا، اور پھر جو ہے پورا سال گناہوں کے اندر گزارتا۔ اس کا جو ہے اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ بات ایسی ہے کہ یہ رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے، یہ توبہ و استغفار والا مہینہ ہے، میں اس کی عزت کو جان کر اللہ اکبر گناہ چھوڑ دیتا ہوں اور پھر عبادت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اس کے انتقال کے بعد دیکھا تو پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ میں تھا تو بڑا پاپی، بڑا گنہگار تھا، مگر جو اللہ کا مہمان ہر سال آتا تھا رمضان المبارک، اس کا احترام کر کے عبادت کرتا تھا، اللہ نے سارے گناہوں کو مٹا کر مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ صرف رمضان کے احترام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بہت بابرکت مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑیوں پر اللہ اکبر ہزاروں کروڑوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، مگر ہائے افسوس کہ ہم اس مہینے کو غفلت کے اندر گزارتے ہیں، اس مہینے کی صحیح معنوں میں عزت نہیں کرتے ہیں۔ آپ سے میں جو ہے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے اس کی عظمت کو جان لے اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادتوں کے اندر گزارے۔ اللہ کے حبیب نے تو فرمایا خطبے کے اندر کہ عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ یہ 1000 مہینوں سے کیسے بہتر ہے؟ انشاءاللہ تبارک اللہ شب قدر کے اندر اس کا بیان ہوگا، مگر اللہ اکبر وہ شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور جس کو ہمیں 5 راتوں کے اندر تلاش کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ 21 23 25 27 اور 29 جو یہ 5 راتوں کے اندر ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے، اور جو اس رات عبادت کر لیتا ہے اللہ 1000 مہینوں سے اللہ اکبر جو عبادت کرتا ہے ان کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک ایسی رات ہے، اور پھر جو ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے روزے تم پر فرض فرمائے گئے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج جو ہے لوگ کہتے ہیں گرمی ہے میں کام نہیں کر پاتا ہوں اور روزوں کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر لوگ جان لے کہ رمضان کے روزے کیا ہیں تو جو ہے رمضان جو ہے اللہ اکبر لوگ یہ خواہش کرے کہ پورے سال جو ہے رمضان ہی ہو، اور پھر جو ہے ایک روزہ رمضان کا چھوڑنے کے بعد تم پوری زندگی روزے رکھتے رہو، مگر وہ ثواب نہیں پاؤ گے جو رمضان کے ایک روزے
روزے کے اندر ثواب ہے۔ تو اس کی اہمیت کو جانیں اور روزے پابندی سے رکھیں، ہر روزے رکھیں۔ اگر روزے چھوڑو گے بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ، بہت بڑا گناہ ہے یہ، اللہ اکبر، یہ ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اس لیے روزے کی پابندی کریں۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس ماہ میں آپ پر روزے فرض کیے، اس کی رات میں قیام یعنی تراویح ادا کرنا سنت ہے۔ اللہ اکبر، آج لوگ تراویح سے بھی جو ہے غافل نظر آتے ہیں اور تراویح سے بھی جو ہے دور نظر آتے ہیں اور جی چھڑاتے ہیں، جلدی جہاں ہوتی ہیں وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی راتیں جو ہیں ہر روز نہیں ملا کرتی اور زندگی کا آج کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ کہ ہم جو ہے آنے والے سال تو آئے گا مگر ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور زیادہ قیام کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب جو ہے مفسر شہیر حکیم الامہ حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ تراویح کی پابندی کی برکت سے اللہ سارے صغیرہ کا جو ہے گناہ یعنی کہ جتنے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ گناہ اللہ تراویح کی برکت سے معاف کرتا ہے، مگر آج ہم تو تراویح پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور جہاں جلدی ہوتی ہیں، جہاں تراویح ہوتی بھی نہیں، ایسی جگہ ہم تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم جو ہے پورے سال تو نہ قرآن کو چھوتے ہیں نہ قرآن کو کھولتے ہیں، مگر کم سے کم یہ اللہ کا مہمان جو ہمارے درمیان آیا ہے اور اتنی محنت سے اللہ اکبر جو حافظ صاحبان قرآن سناتے ہیں تو کم سے کم ان کے پیچھے قرآن سن تو لے، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ اکبر، جس کے ایک حروف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر رمضان کے اندر تو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل ادا کرے تو فرض کا ثواب ملتا ہے اور فرض ادا کرے تو 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تراویح کا اہتمام کرے، تراویح پڑھے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تراویح پڑھنا سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو ہے ثواب صرف جنت ہے۔ تو اس میں آپ جو ہے تراویح بھی پڑھے، صبر بھی کریں اور پھر جنت کے حقدار بنے۔ اللہ کے حبیب پھر آگے فرماتے ہیں یہ غمخواری بھلائی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کروائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخش دی جاتی ہے اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ اللہ اکبر، افطار کراؤ، جو ہے جتنے اللہ اکبر حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو زیادہ سے زیادہ پورا کرو، اس لیے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، لوگوں کا غم جو ہے بانٹنے کا مہینہ ہے، جس کو نہیں ملتا اس کو کھلاؤ۔ افطار کرانے کا بڑا ثواب ہے، ہو سکے تو کھجور ہی سے افطار کرا رہے۔ اللہ اکبر، آگے آ رہا ہے کہ جو ہے صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروایا جائے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا رب کریم یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھٹ پانی یا ایک گھٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت، درمیان یعنی درمیانے 10 دن مغفرت اور آخر کے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اگر ایک گھٹ پانی پلا کر بھی اگر تم کسی کو افطار کراتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کا ثواب تمہیں بھی پورا عطا فرمائے گا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہو سکے تو جو ہے لوگوں کو افطار بھی کرائے۔ اور پھر جو ہے یہ 3 عشرے بیان کیے گئے، رحمت کے، مغفرت کے اور جہنم سے آزادی کے۔ اور پھر فرماتے ہیں جو اپنے غلام یعنی ماتحت سے یعنی کاریگر اگر ہو تو جو اپنے غلام ماتحت سے اس مہینے میں کام کم لے اللہ پاک اسے بخش دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو اپنے کاریگر ہیں اس سے کام کم لے گا روزے کی برکت سے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اور پھر آگے فرماتے ہیں اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے روزے
روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ کریم اس شخص کو میرے ہوش سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا کہ جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جو 50,000 سال کا جو ہے دن ہوگا، اس دن اگر اس ہوش سے ایک گھونٹ مل جائے تو جنت تک پہنچنے تک اللہ اکبر ہمیں پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ جو ہے رمضان کے اندر لوگوں کو افطار کرانے کا ثواب ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ غمخواری کرے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، جو ہے تراویح کا اہتمام کرے، روزے رکھے، نمازیں ادا کرے، نوافل پڑھے، حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھے، استغفار کرے، روئے اپنے گناہوں سے، اللہ اکبر، اور معافی مانگے، اور ہو سکے تو پھر پورا سال نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو فی المعاف عطا فرمائے۔